اب جو ہے ظاہر رمضان اپنے اختتام کو ہے، عید الفطر کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ اب لوگ ہمیں بھی سوال کر رہے ہیں، اہل علم سے بھی رجوع کر رہے ہیں کہ عید کی نماز کا کیا کیا جائے۔ تو ظاہر ہے جو خوش نصیب مسجدیں کھول کے جمعے پڑھ رہے ہیں، تراویحیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ان کی عید کی نماز تو مسجد میں ہو جائے گی۔ لیکن عام طور پہ چونکہ بہت سی علاقوں میں مسجدیں بالکل جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے سیل کی ہوئی ہیں، بند کی ہوئی ہیں، تو وہاں کے اہل اسلام کیا کریں؟ وہ عید کی نماز کیا گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے ہوتی ہیں۔ لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جب آپ کو علماء کرام نے بتلایا کہ 3 مقتدی اور 1 امام اور 3 مرد مقتدی ہونے چاہیے، اس کے بعد عورتیں اور بچے شمار ہوں گے، لیکن 3 مرد مقتدی ہوں اور 1 امام ہو تو وہ جمعے کی نماز باجماعت گھر میں کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عید کے لیے بھی یہی شرط ہے، عید کی نماز کے لیے 3 جو ہے مرد مقتدی ہوں اور 1 امام ہو تو عید کی نماز گھر میں کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ امام جو ہے وہ امامت کے مصلی پہ ہوگا اور جو مرد مقتدی ہے اس کے پیچھے صف بنائیں گے، اور اس کے پیچھے جو ہے بچوں کی صف بنے گی، بچوں کی صف کے بعد جو ہے خواتین کی صف بنے گی۔ اگر جو صرف 2 جو ہے وہ 2 مرد ہیں اور جو ہے وہ 1 امام ہے، تو اس صورت میں بعض فقہا نے اجازت دی ہے کہ 2 آدمی جب وہ پیچھے صف میں مقتدی بنیں گے اور امام آگے ہوگا، تو بعض فقہا نے اس صورت میں بھی اجازت دی ہے کہ ان کے نماز جمعہ اور نماز عید ادا ہو جائے گی۔ لیکن عمومی جو شرط مفترض بھی یہی ہے کہ 3 مرد مقتدی ہوں اور جو ہے وہ 1 جو ہے وہ امام ہو، اور پیچھے پھر اس کے بچوں کی صف ہو، اس کے پاس پیچھے خواتین کی صف ہو۔ اس طریقے سے اس کی صفیں بنے گی۔ لہٰذا عید کی نماز بھی آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر اسی انداز سے کر سکتے ہیں۔ جہاں مسجدیں نہیں کھلی ہوئی ہیں، مسجد میں جانا ممکن نہیں، تو پھر 1 شخص امام ہوگا اور اس کے بعد پیچھے 3 مقتدی مرد اور اس کے پیچھے بچوں کی صف اور پھر جو ہے گھر کی خواتین۔ اس طریقے سے عید کی نماز گھروں میں ادا ہوگی، اور اس کا عید کا خطبہ جو ہے چونکہ سنت ہے اور وہ عید کے بعد ہوتا ہے، عید کی نماز سے پہلے نہیں۔ جمعے کا خطبہ تو پہلے کیا جاتا ہے، لیکن یہ خطبہ آپ عید کی نماز پڑھانے کے بعد کریں گے۔ عید کی نماز پڑھانے کا طریقہ بہت آسان ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز عید الفطر واجب کی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، یا میں نے نیت کی جو ہے وہ نماز عید الفطر واجب کی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ۔ یہ نیت کا طریقہ ہے، زبان سے کہہ لیں یا دل میں اس کا دھیان باندھ لیں، یہ کر کے آپ نے جو ہے نماز شروع کرنی ہے۔ اب نماز پڑھانے کا طریقہ ہے کہ امام جو ہے سب سے پہلے اللہ اکبر کر کے پہلی تکبیر تحریمہ کہے گا، جو ہمیشہ ہر نماز میں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کر کے وہ ہاتھ باندھ لے گا، ہاتھ باندھ کے یہ ثنا پڑے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پوری ثنا جو پڑے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب یہ پہلی زائد تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے کہے گا اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا۔ یہ 2 زائد ہو گئیں۔ پھر تیسری زائد ہاتھ کانوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا۔ اب امام قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر اس کو سبح اسم ربک الاعلیٰ کی صورت یاد ہے تو سنت یہ کہ پہلی رکعت میں صورت اعلیٰ پڑھی جائے، ورنہ یہ کہ الم تری کیف یاد ہے تو الم تری کیف پڑھ لے۔ پڑھ کے جو سے رکعت کی اور رکوع میں چلا گیا، اور رکوع سے پھر سجدے کر کے پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت میں آ گیا۔ دوسری رکعت میں ہاتھ باندھ لیے، اب اس نے اپنی پھر دوسری رکعت کی قرات شروع کر دی۔ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھ کے سورۃ اعلیٰ کے بعد والی جو سورۃ غاشیہ، سورہ غاشیہ پڑھے گا۔ مصنون عمل یہی، اگر وہ یاد نہیں تو سورۃ لیلاف قریش پڑھ لے گا، تو سورت پڑھے گا۔ اب صورتیں پڑھنے کے بعد رکوع میں نہیں جائے گا، اب 3 جو زائد تکبیریں ان کو پہلے جو دہرائے گا، تو وہ جو ہاتھ کانوں تک لے جائے گا، اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دے گا۔ یہ دوسری رکعت کی پہلی زائد تکبیر ہو گئی۔ پھر ہاتھ کانوں تک لے جائے گا، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا، دوسری ہو گئی۔ پھر تیسری، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا۔ 3 زائد یہ ہو گئیں، 3 زائد پہلی رکعت میں ہو گئی، 6 زائد تکبیریں عید کی ہو گئیں۔ اب اس کے بعد والی اگلی تکبیر ہوگی رکوع کی، تو کہے گا اللہ، اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلا جائے گا۔ تو یہ رکوع میں چلا گیا، اب اس کے بعد اپنی نماز جو ہے وہ جو طریقہ پورا کر کے اور آخر میں سلام پھیر دے گا۔
یہ اس کی عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے مقتدی امام کو فالو کرتے وہ بھی اسی طرح کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک جا کر چھوڑ دیں گے، ہاتھ کانوں تک جا کر چھوڑ دیں گے، اس طرح وہ بھی زبان سے تکبیر کہتے ہوئے اسی طریقے سے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے۔ یہ 2 رکعت آپ کی جو ہے عید کی مکمل ہو گئی، عید الفطر کی۔ اب عید الفطر کے بعد جو ہے اب آپ نے خطبہ دینا ہے۔ اب خطبہ آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ کافرون پڑھ لیں، سورہ کافرون پڑھ لی۔ سورہ کافرون پڑھ کے اس کے بعد آپ درود ابراہیمی، اگر آپ کو یاد ہے، نماز والا ہوتا ہی ہے یاد، وہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، ورنہ کوئی بھی چھوٹا درود یاد ہے وہ درود پڑھ کے آپ بیٹھ گئے۔ اب یہ وقفہ درمیان میں لیا آپ نے، تھوڑا سا وقفہ لینے کے بعد آپ پھر کھڑے ہوئے دوسرے خطبے کے لیے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے قل هو اللہ پڑھ لیں، قل هو اللہ پڑھ کے آخر میں پھر جو ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ کے جو ہے وہ آپ کا خطبہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ بیٹھ جائیے اور بیٹھ کے جو اب آپ دعا کرا دیجیے، اب دعا کرا دیجیے، اور صدق دل سے اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پر جو اس وقت حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کورونا وائرس کے حالات ہیں، اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی زندگیوں کو بحال کر دے۔ اس طریقے سے یہ آپ کی جو ہے عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ گھروں کے اندر عید نماز ادا کریں، جو بھی امریکہ یورپ کے اندر لوگ موجود ہیں، اور دنیا کے اندر جو انڈیا پاکستان میں کہاں لاک ڈاؤن ہے، جی آسٹریلیا تک، تو جو سب جگہوں پہ یہ اسی طریقے سے گھر میں آپ جو ہے ان شرائط کے ساتھ عید کی نماز اگر کر سکتے ہیں تو عید کی نماز کر لیں۔ اس طریقے مردوں کی تعداد 3 مقتدی اور 1 امام ہوگا، ٹوٹل 4، اور پیچھے پھر جو ہے بچوں کی صف بنے گی، پھر جو ہے عورتوں کی صف بنے گی۔ اس طریقے سے آپ عید نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مبارک کرے۔ پیش کی میں آپ سب کو عید کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دنیا بھر میں جو یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں یہ ایک آزمائش ہے، اور ظاہر ہے کہ دین اسلام کے اندر ہر بات کا حل موجود ہے۔ آپ اپنی عید کی نماز کو ضائع نہ کریں، کہ عید کی نماز میں اللہ کے خصوصی تحفے نازل ہونے ہیں، خصوصی بخشیں ملنی ہیں، خصوصی اللہ کے اعلان ہونے ہیں۔ اگر عید نہیں پڑھیں گے اور ہم باوجود اس کے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی حل موجود ہے تو پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے گویا کہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے آپ عید نماز اس طریقے سے اپنے گھروں میں اہتمام